أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابراہیم عماد الدین ہے، میں آئی پی ایس انٹرنیشنل میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن مجید اور مسلمان۔ معزز سامعین، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کے لیے علم کا سرچشمہ اور ہدایت کا نور ہے۔ یہ پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی کتاب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کی ہدایت اور اس کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے عام ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہیں ھدی للمتقین کہا تو کہیں ھدی للناس کہا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ افسوس کہ آج مسلمان قرآن مجید اور اس کی تعلیمات سے غافل ہے۔ قرآن سے پوری زندگی کی رہنمائی لینے کے بجائے ہم نے اپنی زندگی میں اسے برکت قرآن خوانی، یاسین خوانی، دسواں، چہلم، برسی، تعویذ اور ختم کھانے تک محدود کر دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کے عظیم ترین آیتوں کے ٹکڑے بنا کر دکان و مکان کی خیر و برکت کی نیت سے دیواروں پر لٹکاتے ہیں اور زینت و نمائش کے لیے دیواروں پر لکھتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق اور کلام اللہ کے ساتھ توہین نہیں تو کیا ہے؟ الغرض، آج کے مسلمان قرآن کے نزول مقصد کو بھلا چکے ہیں اور اس مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر یہود و نصارہ کھڑے تھے۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ و حوصلہ افزا ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مگر آج وہی مسلمان شکست کھا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ علامہ اقبال نے جس قرآن نے ہمیں عروج پر پہنچایا، اسی قرآن کی تعلیمات کو ہم بھلا چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ خدا ہو کر۔ محترم سامعین، اگر قرآن کی تاثیر اور اس کا انقلاب دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگ کو یاد کرو جنہیں دنیا صحابہ کرام کے نام سے جانتی ہے۔ اس کتاب کو اپنانے سے انسان سکون و چین کی زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ یہی ایک واحد اور لاسانی کتاب ہے جس کے ذریعے سائنس، جغرافی اور تاریخ کے بہت سے اصول و ضوابط معلوم ہوتے ہیں، اور عصری حاضر میں سائنس کی ترقی کا راز یہی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق وعدہ کر لیا ہے، ان کو زمین پر خلیفہ، جانشین یعنی بادشاہ ضرور بنائے گا۔ اور قد افلح المؤمنون اور ان للمتقین مفازا کہہ کر انہیں کامیابی و کامرانی کی ضمانت دے کر جنت نعیم کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں قانون ربانی کے تحت اپنی حالت کو خود بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ آج بھی قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ عروج و زوال کی داستان اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مؤمن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ میں ایک شعر عرض کروں گا۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آخر میں اپنی تقریر اس بات پر ختم کروں گا، مسلمانوں اپنی عزت اور سربلندی چاہتے ہیں اور اپنی شاندار ماضی کو واپس لانا چاہتے ہیں تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں جیسی دینی حمیت اور رغبت پیدا کرے اور اس کتاب کی توہین و نافرمانی سے بچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Come and join us for preparing future global leaders. Don't miss our upcoming videos. Like, subscribe now and turn on the bell icon to stay updated.